بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان باکس کے اندر مختلف دوست مختلف ٹاپک کے حوالے سے نالج شیئرنگ کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں۔ آج صبح بھی ایک دوست نے بیڈ ویٹنگ کے حوالے سے درخواست کی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آج ہم بیڈ ویٹنگ پہ ہی بات کر لیتے ہیں۔ بیڈ ویٹنگ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب بچوں کی عمر 5 سال تک ہو جاتی ہے اور وہ رات کو سوتے وقت بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو ایسی کیفیت کو بیڈ ویٹنگ کہا جاتا ہے۔ عام طور پر 5 سال کی عمر تک بچوں کے جو مثانہ کا سسٹم ہوتا ہے وہ میچور ہو جاتا ہے اور ان کو بہتر ہے کہ ان کو بستر پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، مگر جب وہ رات کو بستر پر پیشاب کرتے ہیں تو اس کو بیماری کا درجہ دیا جاتا ہے اور اس کا ہومیوپیتھی کے اندر بہترین علاج بھی موجود ہے۔ بیڈ ویٹنگ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ جب بھی والدین کو کہیں نہ کہیں رشتہ داروں کے گھر بطور گیسٹ جانا پڑتا ہے تو وہ بچے جو ان کے بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں ان کا کیسے انتظام کیا جائے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رات کو جلدی وہ رات سے پہلے واپس اپنے گھروں میں آ جائیں۔ تو اس طرح بیڈ ویٹنگ ایک ایسا ایشو بن چکا ہے کہ اکثر 12 14 15 سال بلکہ 20 سال تک کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ بھی بستر پر پیشاب کرتے رہتے ہیں۔ بیڈ ویٹنگ کی مختلف وجوہات ہیں، اس کے اوپر بھی مختصر بات کر لیتے ہیں۔ بیڈ ویٹنگ کے اندر جب ہم وجوہات کو دیکھتے ہیں تو مختلف وجوہات کی بیس کے اوپر علاج کیا جاتا ہے۔ جو پہلی ایک عام وجہ ہوتی ہے وہ مثانہ جو ہوتا ہے وہ پوری طرح میچور نہیں ہوتا، پوری طرح اس کی گروتھ نہیں ہوتی، ڈیولپ نہیں ہوتا کہ وہ پورے پیشاب کو اس کے اندر رکھ سکے۔ مثانہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس چھوٹے مثانے کی وجہ سے پیشاب کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ کنٹرول نہیں رہتا اور بستر پر رات کو بچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو رات کو پیشاب کرتے ہیں اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو دن کو بھی ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، لیکن موسٹلی اس کو بستر پر جو پیشاب کیا جاتا ہے اسی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ADH ہارمون۔ اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون ایک ایسا ہارمون ہوتا ہے جو باڈی کے اندر واٹر سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اور کڈنی کو یہ میسج دیتا ہے کہ کڈنی نے کتنا واٹر کنٹرول کرنا ہے اور بیلنس کرنا ہے اور کتنا پیشاب بنا کے اس کو ایکسکریٹ کرنا ہے۔ تو ADH ہارمون جو ہوتا ہے وہ رات کے وقت جو پیشاب کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کم پیشاب پیدا کرتا ہے۔ تو بیڈ ویٹنگ کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں ADH ہارمون صحیح طرح کنٹرول نہیں کر رہا ہوتا، اس میں پیشاب زیادہ بنتا ہے اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بیڈ ویٹنگ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ اور جو عام جنرل وجوہات ہوتی ہیں ان میں UTI ہے، یورینری ٹریک انفیکشن ہوتا ہے، یہ خاندانی ہسٹری میں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جینز کی خرابیاں بھی ہوتی ہیں۔ کئی خاندانوں کے اندر مختلف وجوہات کی وجہ سے کینسر، TB یا ملٹیپل ڈیزیزز کی وجہ سے فیملی ہسٹری میں بھی UTI کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بیڈ ویٹنگ کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو شوگر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، اس میں پیشاب ویسے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو رات کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے، وہ بھی بیڈ ویٹنگ کی صورت میں مسائل سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ کے جو ہمارے مسائل ہیں جس کے اندر بچوں کی خوراک صحیح نہیں ہے، فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے، چپس بچے بہت زیادہ کھاتے ہیں، ٹافیاں وغیرہ کھاتے ہیں، ایسی خوراکیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کولڈ ڈرنکس کا استعمال بہت زیادہ ہے،
تو ان لیکوڈ کی وجہ سے جو ہے وہ بچے کھانا کم کھاتے ہیں اور یہ لیکوڈ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی اس وجہ سے بیڈ ویٹنگ کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ جنرل قسم کی وجوہات بھی بہت زیادہ ہیں، مثلا پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں، پیٹ میں کیڑوں کی وجہ سے بچوں کو مسائل ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ بچے زیادہ تر آج کل کمزور ہوتے ہیں، ان کا نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، ان کو برین سے جو نروس سسٹم میسج دیتا ہے کہ پیشاب کنٹرول کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ ویک ہوتا ہے۔ قبض کا بہت بڑا مسئلہ ہے، قبض اور چھوٹے پیشاب کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اینڈ پہ جو اسفنکٹر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ دونوں چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو قبض بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی وجہ سے بیڈ ویٹنگ کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنرل ویکنیس ہے، عام کمزوری ہے، عام کمزوری کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ سٹریس ہے، خوف ہے، بچوں کے اندر پریشانی، ٹینشن، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کے بیڈ ویٹنگ کے مسائل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں علاج کے حوالے سے۔ جب ہمارے پاس گہرے قسم کے کیس ہوتے ہیں، کافی سالوں سے مسائل حل نہیں ہوتے، تو اس میں ہم خاندانی ہسٹری کی وجہ سے کارسینوسن دے سکتے ہیں، یو ٹی آئی کی وجہ سے میڈورینم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بیسیلینیم ٹیسٹیکم ایک خاص دوائی ہوتی ہے وہ دے سکتے ہیں۔ جو موٹے تازے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم بیلاڈونا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سر گرم ہوتا ہے، ان کو پسینہ وغیرہ بہت آتا ہے، موٹے تازے بچے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جو بستر پر پیشاب کرتے ہیں اور ان کے پیشاب سے بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے، ایسڈ بینز ان کی دوائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو رات کے پہلے پہر میں، یعنی جب سوتے ہیں تو سونے کے فوراً بعد پیشاب کر دیتے ہیں، اس میں کاسٹیکم اور سیپیا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیپیا بالخصوص بچیوں کے اندر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے اور ویسے ہی بس کوئی مسئلہ ہو نہ ہو بس انہوں نے پیشاب کرنا ہی ہوتا ہے، تو عادتاً جو مسائل ہوتے ہیں وہ ایکوزیٹم کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ ایکوزیٹم بالخصوص اس کی خاص دوائی ہے۔ کریازوٹ ایک ایسی دوائی ہے کہ جس کے اندر بچے کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ بچہ یعنی سویا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے پیشاب کیا یا نہیں کیا۔ اکثر کے گھر والے جگاتے بھی ہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ جاگتے جاگتے ہی پیشاب کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ نروس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کالی فاس اور میگ فاس بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بچے جو بالکل گندے رہتے ہیں، میلے چلے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل صفائی ستھرائی کا بھی خیال نہیں رکھتے، سلفر ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے۔ تو بیڈ ویٹنگ کے حوالے سے ہومیوپیتھی کے اندر بہت خوبصورت ادویات موجود ہیں۔ اکثر لوگ دور دراز سے فون کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بیڈ ویٹنگ کے حوالے سے کوئی ایسی ایک کا دوائی بتا دیں کہ جو ہم بس اسٹور سے لے کے استعمال کر لیں۔ تو ان لوگوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ ایک دوائی ہوتی ہے نیورو پلانٹ، یہ امپورٹڈ میڈیسن ہے، شعبے کمپنی کی ہے، نیورو پلانٹ، ENUROPLANT پلانٹ۔ نیورو پلانٹ جو ہے وہ ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ اس کے علاوہ پلاٹنگو میجر ایک ایسی میڈیسن ہے، اصل میں ہر کیس کے مطابق دوائی دی جاتی ہے، جیسے جیسے کیفیت ہے ایسی دوائی دی جاتی ہے۔ جب بچہ سونے کے فوراً بعد پیشاب کر دیتا ہے تو پلاٹنگو میجر کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ یہ دوائیاں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ ہومیوپیتھی کی دوائیاں ہر شعبے میں کام کرتی ہیں، بس ہمیں یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کو سمجھ کے دوائی سلیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو کمزور بچے ہوتے ہیں ان کو چائنا بہت اچھا سپورٹ کر سکتی ہے۔ تو اور بھی علامات کے مطابق دوائیاں چھوٹی موٹی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تو مین جو ادویات تھی وہ میں نے آپ سے مطلب ڈسکس کر لی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں ان کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے بچوں کو مغرب کے بعد لیکوڈ دودھ یا اس طرح کے جو کولڈ ڈرنکس یا جو پانی والی چیزیں ہیں ان کو کم دینی چاہیے۔ دن کو بچوں کو پراپر گائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ جب بھی پیشاب کرنا ہے وہ واش روم تک پہنچیں، واش روم میں کریں۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کا ڈائٹ پلان مناسب ہونا چاہیے، غیر ضروری چیزیں نہ کھائیں۔
یہ جو فاسٹ فوڈ وغیرہ ہیں یہ بچوں کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح کے ایسے مسائل ہیں کہ بچے کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ رات کو بیٹا کو مسئلہ ہو تو آپ بتائیں، بچوں کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم یہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بیڈ ویٹنگ بھی اچھے طریقے سے ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کیس ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ 12 14 15 سال کے بچے جوان ہو جاتے ہیں، وہ بھی بستر پر پیشاب کرتے رہتے ہیں. ان کی ایک خاص دوائی لیگ کین ہوتی ہے. تو اور بھی علامات کے مطابق اس کو پراپر اسٹڈی کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ مختلف ٹاپک کے حوالے سے ہومیوپیتھی میں بات ہوتی رہے گی. تو نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے آئے گی، تو اس کے اوپر بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں. یہ دیکھیں کمپلیٹ نالج شیئرنگ کی بات ہوتی ہے. تو ہمیں ہومیوپیتھی کی پروموشن کے لیے کام کرنا ہے، مل جل کے آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ.